آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ نماز کا طریقہ جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے، اور اسلام میں 5 فرضوں میں سے ایک فرض نماز بھی ہے۔ اسی لیے نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن میں نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز کو جو بھی مسلمان نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے خالی ہے، اسی لیے سبھی کو 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی طریقہ بتائیں گے۔ نیت کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے نماز میں، ٹوٹل بتاؤں گا، لیکن آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو کو ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ ادھورا گیان لے کر کیا کریں گے؟ کیا آپ کی نماز صحیح ڈھنگ سے قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بھائی آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم اپنے مین ٹاپک پر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز شبد صلاۃ عربی شبد ہے، قرآن شریف میں بار بار اس شبد کا استعمال ہوا ہے۔ نماز ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان نماز کو دنیا کے کاموں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ نماز یا تو 2 رکعت کی ہوتی ہے یا تو 3 یا 4 رکعت کی۔ ایک رکعت میں ایک قیام، بہت ہی باریکی سے اور غور و فکر لگا کے سنیے گا۔ ایک رکعت میں ایک قیام یعنی کھڑا ہونا، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ نماز کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر نماز کے ارادے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجیے۔ ارادہ اسی کو کہتے ہیں جو نیت کی جاتی ہے، لیکن دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیے۔ آپ کو جو بھی ثنا آتا ہو وہ ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ مشہور و معروف ثنا یہی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ جو الحمدللہ کو ہی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیں، لیکن سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی سورت ملایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کریں، جو آپ اس الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 یا 5 یا 7 یا 21 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کر آپ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پھر سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ آپ جو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العالی، ہاں بھی آپ 7 یا 3 یا 21 یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو آپ 2 سجدے کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سیم پروسیس جو پیچھے آپ نے پڑھا وہی مطلب دوبارہ آپ پڑھیں گے، جیسے جیسے آپ نے کیا تھا پہلے رکعت کے لیے وہی طریقہ اپنائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ فرق بس اتنا ہے کہ آپ نے جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملایا تھا تو اس کے بعد وہ سورہ نہیں ملانا ہے، کوئی دوسرا سورہ ملانا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ 4 رکعت 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے 2 رکعت کے بعد۔ تشہد میں بیٹھ کر آپ التحیات پڑھیں گے جو کچھ اس طریقے سے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد ہے تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن سورہ سے ہٹ کر ہو، وہ دعا قرآن میں نہ ہو، اور یہ بھی یاد رہے دعا عربی میں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ داہنی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیریں، پھر بائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ
सलाम फेरे। तो नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए नीयत सबसे अव्वल चीज़ है जो मुकम्मल होनी चाहिए। नमाज में सबसे पहले नीयत की जाती है। मैं आपको पहले भी बताया था कि आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। फिर सूरह फातिहा, कोई आयत और फिर रुकू में चले जाते हैं। नियत बहुत ही आसान, क्योंकि ये सभी नमाज में एक जैसी होती है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं। तो चलिए हम जानते हैं वो नियत। मान लीजिए आपने फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो नियत किस तरीके से करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत रसूल पाक के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अगर आप एक नियत याद कर लेते हैं किसी नमाज का नियत, तो आप उसी नियत के जरिए किसी भी नमाज को आप पढ़ सकते हैं, आप इरादा कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं वो कैसे। तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत। अगर आप फजर के फर्ज पढ़ना चाहते हैं तो फजर की सुन्नत की जगह फर्ज लगाएंगे। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज, वहाँ पे सुन्नत था, यहाँ पे फर्ज लगा दिया। फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरी तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। वही मान लीजिए आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नियत करना है। तो मान लीजिए आपने ज़ोहर की नियत करना चाहते हैं, वो भी फर्ज या सुन्नत। मान लीजिए मैं फर्ज का करना चाहता हूँ। नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला की। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। बस आप एक नियत याद कर लीजिए। उसके बाद फजर की जगह सुन्नत लगाएंगे, सुन्नत की जगह फर्ज लगाएंगे। अगर ज़ोहर है तो ज़ोहर की जगह ज़ोहर के बजाय अगर असर पढ़ रहे हैं तो असर लगा देंगे, ईशा पढ़ रहे हैं तो ईशा लगा देंगे, फजर पढ़ रहे हैं तो फजर लगा देंगे। बस आप एक नियत याद कर लेते हैं तो आपको पूरी नियत याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपको सिंपल और सरल भाषा में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके ज़रिए कोई और सीखे तो आपको और भी ज़्यादा